اس سلسلے میں قرآن کریمہ کی دو آیات سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ کی اور بخاری مسلم ابن ماجہ کی چند حدیث سندن آپ کے سامنے روایت کیے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، او لوگو جنہوں نے ایمان لایا، انما الخمر والمیسر، تمہارے اوپر نشہ، والمیسر جوا، والانصاب غیر اللہ کے نام نظر و نیاز، والازلام بدفعلی، فال جو نکالتے ہیں تیروں سے، والازلام رجسن، یہ سب کے سب شیطانی کام ہے، من عمل الشیطان، پہلے اللہ نے فرمایا رجسن، یہ بہت برا کام ہے، یہ بہت ناپسندیدہ کام ہے، یہ بہت نازیبہ اور ناشائستہ کام ہے، من عمل الشیطان، اس لیے کہ یہ شیطان کی راہ ہموار کرتا ہے، یہ شیطان کی راہ ہے، یہ صراط الشیطان ہے، فاجتنبوا، تمہیں خطاب کیا گیا یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اس کے بعد وہ تمام راستے دکھایا، وہ تمام راستہ دکھانے کے بعد پروردگار عالم نے یہ بھی بتایا کہ وہ کس کا راستہ ہے، من عمل الشیطان کہا، یہ بتانے کے بعد اللہ فرماتا ہے فاجتنبوا، تمہارے لیے لازمی ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ان برائیوں سے، ان ناپاک عزائم سے، ان ناپاک شرارتوں سے، ان ناپاک چیزوں سے تم بچو، اور اپنی معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنی گھر بار کو، اپنی لوگوں کو، اپنی جماعت اور جمعیت کے لوگوں کو فاجتنبوا، بچاؤ، لعلکم تفلحون، اگر تم کامیابی چاہنے والے ہو۔ قربان جائے اللہ کی کلام پہ، پہلے پروردگار عالم یا ایھا الذین آمنو کہہ کے پکار رہا ہے، اور بیچ میں جو مواد لا رہا ہے اس سے بچنے کی تلقین کر رہا ہے، پھر لاسٹ میں بھی آخر میں بھی کامیابی والی بات کہہ رہا ہے، لعلکم تفلحون، کامیابی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، بقا چاہتے ہو، نصرت چاہتے ہو، مسرت چاہتے ہو، خوشی چاہتے ہو، تو ان چیزوں سے بچنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، اور یاد رکھو شیطان چاہتا ہے، انما یرید الشیطان، تمہارا اصلی دشمن شیطان چاہتا ہے، یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شراب کی وجہ سے، جوئے کی وجہ سے تمہارے اندر نفاق ڈال دے، تمہارے اندر اختلافات ڈال دے، تمہارے اندر خرابیاں ڈال دے، اور تمہارے اندر دشمنی ڈال دے، اس لیے کہ جوا دشمنی پیدا کرتا ہے، اور شراب انسان کے اندر ایمان کو ختم کر دیتا ہے، فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ، اور اللہ کی ذکر سے غافل کر دے، وعن الصلاۃ، اور یہ دونوں چیزیں تمہیں نماز سے غافل کرے گا، فہل انتم منتہون، پس کیا تم ان چیزوں سے باز آتے ہو؟ دیکھیے کتنی جامع بات مختصر سی سورہ مائدہ کی آیت میں پروردگار عالم نے بتایا، خطاب کر کے، اس کے بعد فرمایا لوگوں اس شراب میں اور جوا بازی میں تمہارے لیے 4 نقصان ہیں، 2 نقصان تمہاری دنیاوی نقصان ہے،
اور دو نقصان تمہارے اخروی اور تمہاری دینی نقصان ہے. دو خرابیاں دنیاوی، دو خرابیاں تمہاری دینی ہے. پھر فرمایا انما یرید الشیطان، سنو شیطان چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے اندر شراب کی وجہ سے عداوت پیدا کر دے. اور والبغضاء فی الخمر والمیسر، اور تمہارے اندر بغض پیدا کرے شراب کی وجہ سے. یہ دنیاوی نقصان. جوا کھیلنے سے انسان بغض میں مبتلا ہوتا ہے. کون فرما رہا ہے؟ اللہ کا قرآن. شراب پینے کی وجہ سے انسان عداوت اور نفرت میں گرفتار ہوتا ہے. لوگوں کی نفرت اور لوگوں کی عداوت اس کے لیے ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کی نظروں میں تذلیل ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے. اس لیے پروردگار عالم نے کہا یہ دو چیزیں تمہاری دنیاوی مفاد کے بھی خلاف ہے. وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، شراب تمہیں اللہ کی ذکر سے روکتا ہے. سوال کیا جائے شراب نوشی اللہ کی ذکر سے کیسے روکتا ہے؟ کوئی انسان شراب پیے، اللہ ہم سب کو بچائے، شراب کی نشے میں دھت، اس سے اپنا پتہ نہیں، اپنی خبر نہیں، گٹر میں پڑا ہوا، گٹر میں گرا ہوا، پھر وہ اللہ کا کیا ذکر کرے گا، کیا اذکار کرے گا؟ اور یہ بات یاد رکھیے گا، خمر سے مراد شراب ہی نہیں ہے، وہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کے اندر نشہ پیدا کرتا ہے. افیم، گانجا، شراب، چرس، وہ تمام چیزیں جو انسان کی عقل کو معوف کر دیتا ہے، زائل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے. اور جب یہ شراب، جب یہ افیم، جب یہ گانجا اور جب یہ چرس انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، انسان کی عقل کو معوف اور زائل کر دیتا ہے، وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تو انسان اللہ کی ذکر سے خالی رہتا ہے. اسے تو اپنا بھی پتہ نہیں، میں چرس پی کے کہاں ہوں، میں گانجا پی کے کہاں ہوں. اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے سارے زہریلی منشیات اور مواد ہے جو انسان استعمال کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو بچائے. کہا شراب پینے کا یہ نقصان کہ تمہیں اللہ کی ذکر سے روک دے گا. اللہ کی ذکر تمہارے دل و دماغ میں، تمہاری گمان میں نہ آئے گا، اس لیے کہ تم نشے میں جھوم رہا ہوگا. تمہیں تو اپنے رشتے کا فکر نہیں ہے، تمہیں تو اپنا پتہ نہیں ہے کہ تم کس حال میں کہاں پڑا ہوا ہے، اپنی عزت کا تمہیں پتہ نہیں. اور جوا کیا کرتا ہے؟ وَعَنِ الصَّلَاةِ، جوا تمہیں نماز سے روکتا ہے. کوئی اور جوا کس کو بولا جاتا ہے؟ ہر وہ کھیل جس کے اندر شرط لگی ہو، ہر وہ کھیل جو پیسے کے لیے کھیلا جاتا ہو، ہر وہ کھیل جو ایک دوسرے سے انعامات لینے کے لیے جیتا جاتا ہو، کھیلا جاتا ہو. اور یہ چیزیں یقیناً انسان کو نماز سے روکتا ہے اور غافل کرتا ہے. خدا کا کلام فرما رہا ہے وَعَنِ الصَّلَاةِ، یہ میسر تمہیں نماز سے روکتا ہے. نماز کا ٹائم ہوتا ہے، کھلاڑی کھیل رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کرکٹ کا میدان ہو، چاہے وہ ہارس پولو کا میدان ہو، چاہے وہ تیر اندازی کا میدان ہو، چاہے وہ کوئی بھی کھیل ہو، کیرم بورڈ ہو، لوڈو ہو، چیس ہو، پتہ نہیں کیا کیا کھیل آتا ہے، شطرنج ہو. ہر وہ کھیل جو انسان کو نماز سے غافل کر دے،
پروردگار عالم فرماتے وہ حرام ہے. اس کھیل کے اندر شرط ہو نہ ہو تب بھی وہ کھیل تمہارے لیے حرام ہے، اس لیے کہ وعنی الصلاۃ، اس کھیل نے تجھے اللہ کی عبادت سے روکا، فرض نماز سے روکا. دو چیزوں کا پتہ چلا، ایک وہ کھیل جو شرط لگا کے کھیلا جاتا حرام ہے، دوسرا وہ کھیل جو آپ کو نماز سے غافل کر دے وہ کھیل بھی آپ کے لیے حرام ہے. سورہ مائدہ ہے. وَيَسُدُّكُمْ، ہر چیز جو اللہ کی ذکر سے تمہیں روکے وہ چیز تمہارے لیے حرام ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب شراب پیتا ہے، انسان جب شراب پیتا ہے اسی وقت اس کے اندر سے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس کا ایمان نکل جاتا ہے. خمر سے مراد کوئی بھی نشہ ہے، شراب تک نہ لیجیے گا، کوئی بھی نشہ جو انسان کو اللہ سے اور دین سے اور نماز سے غافل کر دے. کہا کہ اس سے اس کے ایمان کو اٹھا لیا جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا انسان کی عقل اس کی خواہش پر غالب آ جائے، انسان کی عقل اس کی خواہش پہ اگر غالب آ جائے تو وہ فرشتہ بن جاتا ہے. بڑی بات بتا رہا ہوں، انسان کی عقل اگر اس کی خواہش پر باری پڑ جائے تو انسان فرشتہ صفت پر جاتا ہے، اور اگر انسان کی خواہش اس کی عقل پر باری پڑ جاتا ہے تو انسان حیوان صفت بن جاتا ہے. اسی تناظر میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، کیا میری خواہش میری عقل پر تو باری نہیں ہے؟ اگر میری خواہش میری عقل پہ بھاری ہے تو مجھے سوچنے کی ضرورت ہے، مجھے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، مجھے تقویٰ کرنے کی ضرورت ہے، مجھے استغفار کرنے کی ضرورت ہے، مجھے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، مجھے اس غفور رحیم کی دربار میں آ کر اپنے جبین نیاز کو جھکانے کی ضرورت ہے. اور اگر تمہاری عقل تمہاری خواہش پہ غالب آ جاتا ہے تو اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی تو کامیاب ہے. اولئک هم المتقون، یہی تو متقی ہے. اولئک هم الفائزون، یہی تو بڑے رتبے والا ہے. اولئک هم العلیون، یہ تو علیون میں جانے والے ہیں، جنت میں جانے والے ہیں، جنت الفردوس کے یہ مالک ہے. اس لیے اگر انسان کے پاس عقل نہیں ہوتا تو یقیناً انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں آتا، کوئی فرق نہیں ہوتا. انسان اور حیوان میں سب سے بڑی اعلیٰ اور سب سے بڑی فرق یہ ہے کہ انسان کے پاس عقل، شعور اور سمجھ ہے. انسان پلاننگ کے ساتھ، پروگرام کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ کام کرتا ہے. حیوان عقل ہوتے ہوئے بھی عقل کی استعمال نہیں کرتا. اسی لیے پروردگار عالم نے جہاں جہاں بھی قرآن مجید میں علم کا ذکر کیا اور وہاں بار بار عقل کا ضرور ذکر کیا. اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یہ قرآن ایک نشانی ہے کن کے لیے؟ لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے، سوچ سمجھ رکھنے والوں کے لیے. اور خمر، نشہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی عقل کو ختم کر دیتا ہے. انسان کی عقل کو ختم کر کے اس کو انسان کی زمرے سے نکال کے حیوانوں کے زمرے میں لے آتا ہے. اور نشہ، کسی بھی چیز کا نشہ انسان کی عقل کو زائل کر دیتا ہے،
نشہ انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، بلکہ حضرت عمر نے فرمایا نشہ انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، اور عقل اپنے وظیفے سے محروم ہو جاتا ہے۔ عقل کا کیا وظیفہ ہے؟ عقل کا وظیفہ ہے قوت تحکم۔ عقل حکمران ہے، عقل حاکم ہے، عقل کا کام حکم دینا ہے، حکمت پیدا کرنا ہے۔ اور نشے کی وجہ سے انسان کا قوت کا، انسان کا جو حکم دینے کی قوت ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور نشہ انسان کی ذہن کو بھی کمزور کر دیتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ممبر پر مزین ہوا۔ ممبر پر مزین ہونے کے بعد ہم سے کہا یا ایھا الناس الخمر ما جعمر العقل، او لوگوں، نشہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی عقل کو ختم کر دیتا ہے، اچھائی برائی سمجھ سوچ اس کی ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرمایا یا رسول اللہ مل خمر، اے اللہ کے نبی یہ خمر کیا چیز ہے، یہ کس چیز کا نام ہے، یہ ہوتا کیا ہے؟ تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہو وہ خمر ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے حبیب نے؟ ہر وہ چیز، کل مسکر خمر، ہر وہ چیز جو انسان کو، جس کے اندر نشہ ہو، جو انسان کو معوف و مفلوج کر دیتا ہو، وہ خمر ہے۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا وَكُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہر نشہ دینے والی چیز کو میں نے اور پروردگار عالم نے عالم انسانیت کے لیے حرام کر دیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خبر کیا ہے؟ سوال کیا گیا عبداللہ بن عباس سے، اے عبداللہ بن عباس یہ خبر ہے کیا چیز؟ تو انہوں نے کہا فَإِنَّهُ مِفْتَاحٌ كُلَّ شَيْءٍ كُلَّ شَرٍ، ارے یہ خمر، یہ نشے والی چیز ہے، یہ وہ چیز ہے جو تمام تر شرور کا، تمام تر برائی کا، تمام تر شر کی چابی ہے۔ نشہ ایک بار، نشے کی لت ایک بار انسان کو لگ گئی تو یہ نشہ انسان کے لیے برائی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور یہ بتانے والا کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ فَإِنَّهُ مِفْتَاحٌ كُلَّ شَيْءٍ كُلَّ شَرٍ، ہر برائی کی چابی ہے۔ سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی سنن نسائی کے اندر ہے اور حدیث نمبر 5667 ہے۔ عثمان بن عفان فرماتے ہیں اجتنبوا الخمر، لوگوں میں تمہیں بتا رہا ہوں ایک بڑی چیز، ایک بڑی بات، وہ بڑی بات یہ ہے اجتنبوا الخمر، تم نشے سے بچو۔ تم اگر نشے سے بچا، یہ سمجھ لو کہ تم دنیا سے بچ کے نکل گیا، اور اگر نشے کی لت تمہیں پڑ گیا تو یہ سمجھ لو کہ تم برائی اور گناہ کی دلدل میں لت پت ہو گیا۔ اجتنبوا الخمر، تم برائی سے بچو، تم نشے سے بچو۔ فَإِنَّهُ أُمُّ الْخَبَائِثِ، اس لیے کہ یہ نشہ تمام تر گندگی کا، تمام تر خباثت کا، تمام تر برائی کی جڑ ہے۔
کون فرما رہا ہے؟ خلیفۃ المسلم عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. اسی لیے پروردگار عالم نے فرمایا یسألونک عن الخمر، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، یسألونک عن الخمر، یہ عرب والے، یہ مکے والے، یہ مدینے والے آپ سے خمر کے بارے میں، نشے کے بارے میں، اگر کوئی انسان خمر کا ترجمہ شراب کرتا ہے نا تو وہ غلط ہے. خمر کا مطلب ہے ہر نشے والی چیز. کیا فرمایا کہ حبیب آپ سے یہ لوگ نشے والے چیزوں کے بارے میں سوال کرتا ہے. یسألونک عن الخمر قل فیہما اسم کبیر، تو آپ بتا دیجئے یہ نشے والی چیز، اس کا استعمال کرنا گناہ ہے. کون سا گناہ؟ اسم کبیر، سب سے بڑا گناہ ہے. اور افسوس آج مسلمان ان برائی میں مبتلا ہے. میں نے پہلے بولا خمر سے مراد صرف شراب نہیں ہے، ہر وہ نشہ ہے جو تمہاری عقل کو زائل کر دے. آپ کی ممبر اور محراب کے ہم ذمہ دار ہیں، اس لیے اللہ کی قسم آپ لوگوں سے زیادہ خبریں ہمارے پاس آتا ہے. آپ کے ائمہ، ایس ایچ او اور ایس ڈی ایم کے پاس جانے پہ مجبور ہوا، اس لیے کہ نشے کو کھیل سمجھا گیا. جوان نشے میں مبتلا ہے. اپنے گھروں کا خیال رکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچوں کا ڈور آپ کے ہاتھ سے نکل جائے اور پھر آپ کو مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں آپ کو جواب دینا پڑے. ٹھیک ہے، آپ کی اولاد، ہم سب کی اولاد ہم کو پیارے ہیں، لیکن ان کو لگام لگانا بھی ہمارا فرض ہے. کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب کے سب اپنے گھر کی نگہباں ہو، اور کل قیامت کے دن تم سے تمہارے فرزندوں کے بارے میں، تمہارے گھر والوں کے بارے میں بحث پرس کی جائے گی، پرسش کی جائے گی، اور سب سے پہلے تم سے یہ سوال کیا جائے گا. آپ کی ایمان، آپ کی عمل کو چھوڑ دو، پہلے اولاد کے بارے میں سوال ہوگی. یہ بات یاد رکھیے گا. صرف ایک جوت میں آپ کو دے رہا ہوں، ایک میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں. جوان ہمارے نشے کی لت میں بری طرح مبتلا ہے. شراب ہم نے مشہور کر رکھا ہے، اس سے بڑے بڑے نشے مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں. کوئی فلوئڈ لے رہا ہے، کوئی پالش کا استعمال کر رہا ہے، کوئی وہ جو رنگ میں لگتا ہے، پتہ نہیں ان کو کیا بولتا ہے. اب ہمیں پتہ بھی ہے ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے ہمارے اولادیں کہاں جا رہا ہے. رات کو 10 بجے میرا بیٹا، میری بیٹی کہاں سے آ رہا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں. ہم جیب خرچے کے نام پہ انہیں پیسہ دیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ سگریٹ بیڑی میں کیا کیا ڈال کے پی رہا ہے، اس کی خبر کون رکھے گا؟ آپ نے رکھنا ہے. یہ نہ کہو کہ ہمارا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، ہمارے مراد باغ کا معاشرہ ایسا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے، آپ کا بیٹا بھی کر سکتا ہے. جب نبی کے بیٹے منکر ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کیا اللہ کے نبی نہیں تھے؟ کیا ہوا؟ بیٹا کہاں گیا؟ بیوی کہاں گئی؟ جہنم میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نبی نہیں تھے؟ ان کے ابا آزر کہاں گئے؟ اللہ کے حبیب، کائنات کے سب سے عظیم ہستی، ان کے چچا کیا ان کے رشتے نہیں تھے؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ کیا ان کے رشتے دار نہیں تھے؟ اور کانفیڈنس نہ ہو، اپنی گریباں میں جا کے دیکھیں. بعد میں یہ نہ بتائیے گا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی، ہمیں بتایا نہ گیا. اس لیے اپنے معاشرے کا،
اپنی سوسائٹی کا، اپنے لوگوں کا خیال رکھا جائے۔ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الخمر قل فیہما اسم کبیر، آپ سے نشے کے بارے میں سوال کر رہا ہے، یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے نشہ اسلام کے اندر سب سے بڑا اور سب سے برا گناہ ہے، اسم کبیر، سب سے برا گناہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا، اب دیکھیے گا یہ اسم کتنا برا گناہ ہے، یہ نشہ۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے دیکھا میرے ابا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے ایک جگہ، ابو بکر صدیق بھی تشریف فرما ہے، عثمان غنی بھی، علی جلیل القدر صحابی سب تشریف فرما ہے۔ ان کی صحبت ہمارے لیے باعث سعادت ہوا کرتا تھا۔ میں بھی جا کے بیٹھا، وہ اصحاب ڈسکس کر رہے تھے بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں کہ بڑے بڑے گناہ کون کون سے ہیں اور بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کے کیا کیا ذرائع ہیں۔ جیسے ہم ڈسکس کرتے ہیں دنیا کمانے کے کیا کیا ذرائع ہیں، بزنس کے منافع کے کیا کیا ذرائع ہیں، پروموشن کے کیا کیا ذرائع۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اچھی چیزیں ہیں، لیکن دنیا کی فکر کرنا، آخرت کی فکر کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ کہاں مشورہ کر رہے تھے، گن رہے تھے بڑے بڑے گناہ کون کون سے ہیں۔ میں بھی آیا، ان کی صحبت میں بیٹھا۔ جب میں بیٹھا تو مجھ سے کہا، میرے ابا عمر نے کہا جاؤ اٹھو، عبداللہ بن عمر بن ابی العاص کے پاس جاؤ، اس کے پاس جا کے اس سے یہ سوال کرو کہ بڑے گناہ کون کون سے ہیں۔ ابا کا حکم تھا، جلیل القدر صاحب کے حکم تھے۔ میں کھڑا ہوا، میں عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، میں نے سوال کیا، صحابوں کی جماعت بیٹھا ہے، وہ آپ سے یہ سوال کر رہا ہے کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہے، بڑے بڑے گناہ کیا ہے۔ عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر خاموش بیٹھے، پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر کیا، کہا بڑے گناہ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں بڑے گناہ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نشہ ہے، خمر ہے، خمر سب سے بڑا گناہ شرک ہے، وہ تو پوری کائنات جانتا ہے۔ کہا انہیں بڑے گناہوں میں شرک کو بولتا ہے اکبر الکبائر، شرک کو کیا بولتا ہے؟ اکبر الکبائر، سب سے بڑا۔ اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑے گناہ ہے ان میں سب سے بڑا گناہ وہ کیا ہے؟ نشہ ہے، خمر ہے، خمر۔ واپس آیا، کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کہا سب سے بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ تو انہوں نے بولا خمر ہے، نشہ۔ حیران ہوئے، پریشان ہوئے، یہ کہاں کی بات ہو گیا؟ ہم نے نشاندہی کرنے کے لیے کہا اور عبداللہ بن عمر العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف بولا خمر، نشہ۔ کوئی نہ کوئی بات تو ہے اس کے اندر، کوئی نہ کوئی بڑی وجہ تو ہے، کوئی نہ کوئی بہت بڑا پیغام تو ہے۔ یہ چیز ہمیں بتا رہا ہے صحابہ کبار رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے ایسا بنایا تھا کہ وہ بدگمان نہیں ہوتے تھے۔ کہا کیا کیا جائے؟ ابو بکر نے کہا کیا کیا جائے؟ کھڑے ہو جائے اور ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا جائے، ان سے پوچھا جائے بڑے گناہوں میں تم نے کوئی گناہ نہیں گنا، صرف یہ کہا کہ جو ہے نشہ ہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ کہا چلو، گیا، کہا بلاس کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اور حضرت ابو بکر تو جلیل القدر صاحب، اولہم بالتصدیق، کائنات کے اندر انبیاء کے بعد سب سے عظیم ہستی، پھر کائنات میں
انبیاء کے بعد سب سے دوسری ہستی عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر تیسری ہستی عثمان غنی، چوتھی ہستی علی مرتضیٰ، سب کے سب آئے۔ ابو العاص تھوڑا حیران سا ہوا، کہا کیا مسئلہ ہوا؟ کہا ابو العاص، ہم تمہیں علم کا منبع اور علم کا مرکز سمجھتا ہے، تم نے یہ کیسے بتا دیا کہ شراب بس، اس کے علاوہ کسی چیز کو ٹچ ہی نہیں کیا؟ بھائی اس میں جوا بھی تھا، اس میں سور کا گوشت بھی تھا، اس میں زنا بھی تھا، یہ بھی تو بڑے گناہ تھے۔ کہا سنو، اب وجہ میں بتا رہا ہوں تمہیں، صحابہ کبار کوئی بھی بات بنا دلیل کے، بنا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے پیش نہیں کرتے تھے۔ کہا سنیں حضرات، تشریف رکھے، میں بتا رہا ہوں کہ میں نے صرف خمر کا نام، شراب کا نام، نشے کا نام کیوں لیا؟ کہا اس لیے کہ ایک بار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، کہا ایک زمانہ تھا، پچھلے قوموں میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ میں حدیث بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، میں کیا بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو؟ حدیث بتا رہا ہوں۔ یہاں میں نے روایت بھی نقل کیا تھا، ابھی میرے نظروں سے اوجھل ہو گیا یہ کس کتاب کی تھی وہ، خیر بہرحال جب آ جاتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ حدیث میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا پرانے زمانے میں پچھلے قوموں میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، ظالم قسم کا، جابر قسم کا۔ اس نے ایک شخص کو پکڑ لایا، کہا سنو، اپنی جان کو بچانا چاہتے ہو تو 4 چیزوں میں سے ایک چیز تجھے کرنا ہے، 4 چیزوں میں سے ایک چیز تجھے کرنا ہے، جان بخشوانا ہے تو، یا تو اگر تمہیں مرنا ہے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ تو وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ یا تو تجھے اس عورت کے ساتھ زنا کرنا ہے جو حرام ہے، یا یہ جو بچہ کھڑا ہے اس سے قتل کرنا ہے، یا پھر یہ سور کا گوشت پڑا ہوا ہے اس سے کھانا ہے، اور چوتھا یہ شراب کی بوتل پڑی ہوئی اس سے پینا ہے۔ ان 4 میں سے اگر کسی ایک کو تو پیے گا، کوئی ایک حرام کام کرے گا، تجھے بخش دیا جائے گا، تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ جان پہ بند پڑتا ہے تو انسان کچھ بھی کر لے۔ اس نے سوچا، سمجھا، غور کیا، فکر کیا، اس نے کیا قتل کرے گا تو بڑا سنگین، بھائی بہت بری بات ہو جائے گا، اور زنا نہ، یہ بھی غلط ہے، میری بھی تو گھر پہ ماں بہن ہے، سور کا گوشت نہ، یہ تو سب سے گندا ہے، اس کو تو دیکھ کے ہی انسان اعوذ باللہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ شراب ہے تو برا، چلو ان سب میں کم سے کم، نجس میں، ان سب میں کم سے کم اس کے اندر تھوڑی ہو سکتا ہے۔ اس نے اٹھایا اور شراب پیا۔ اب سمجھ لیجئے گا اس کی کیا برائی ہے۔ جب اس آدمی نے شراب پیا، اللہ کے حبیب نے کہا شراب پینے کے بعد اس نے اس عورت سے زنا بھی کر لیا۔ شراب پینے کے بعد اس نے سور کا گوشت بھی کھایا۔ شراب پینے کے بعد اس نے اس بچے کا بھی قتل کیا۔ یہ حدیث ہمیں بتا رہا ہے کہ خمر، نشہ کوئی بھی ہو، شراب، گانجا، چرس، افیم، کوئی بھی نشہ جو آپ کی عقل کو زائل اور مفلوج کر دے، وہ نشہ انسان کو برائی کی دلدل میں لے جاتا ہے اور انسان سے وہ تمام تر گناہ کروا لیتا ہے جو انسان سے ہونا مشکل تھا۔ عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ نشہ اتنی خطرناک اور اتنی بری چیز ہے کہ اس شخص نے زنا بھی کیا، اس شخص نے شراب بھی پیا، اس شخص نے سور کا، خنزیر کا گوشت بھی کھایا، اور اس شخص نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا۔ اسی لیے اس کے اندر اتنی برائی ہے کہ انسان کو زنا کے دروازے پر لے جاتا ہے۔ اس کے اندر اتنی برائی ہے انسان کو حرام کھانے کی لت لگا دیتا ہے۔ اس کے اندر اتنی برائی ہوتا ہے کہ انسان ماں، بہن، بیٹی، اپنے پرائے میں تمیز کرنے سے بھی قاصر رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر جماع الاسم، او لوگو شراب یہ گناہوں کا مجموعہ ہے، مجموعہ
بہت سارے اکٹھے، مجمع کس کو بولتے ہیں؟ ذخیرے کو، ذخیرے کو، جیسے ہم ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں نا آٹا چاول تیل کا، اس کو مجموعہ بولتا ہے. کہتا ہے کہ شراب گناہوں کا مجموعہ ہے، اور والنساء حبالۃ، اور عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں. وحب الدنیا راس کل خطیۃ، دنیا کی محبت یہ گناہوں کی جڑ ہے. اور سزا کیا ہے ان کا؟ من شرب الخمر فجلدوا فإن عاد فی ربیعۃ فاقتلوا، اگر کوئی نشہ کرنے والا نشہ کرے تو تمہارے لیے لازمی ہے کہ اس کو 80 کوڑا مارا جائے، اور اس کے بعد بھی وہ اپنے اس گناہ پر اصرار کرے، فاقتلوا، مسلمانوں کے اوپر لازم ہے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے. بخاری شریف حدیث نمبر 124 میں یہ روایت ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلانی جگہ شراب بک رہا ہے، لیکن المعفر کے نام سے، المسکر کے نام سے، البادی کے نام سے. اللہ کے حبیب نے فرمایا، کیا ان کے اندر نشہ ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، نشہ ہے لیکن نام تبدیل ہے. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، کل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز حرام ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، لعنہ اللہ الخمر، اللہ کی لعنت ہے خمر پر، نشے والی چیزوں پر. غور سے سنیے گا اس حدیث کی، آخری حدیث، ٹائم بھی شاید ہو رہا ہے. لعنہ اللہ الخمر، اللہ کی لعنت ہے کس پہ؟ خمر پہ، نشے والی چیز پہ. اور وہ شاربها، لعنہ اللہ الخمر، اللہ کی لعنت ہے خمر پر. وہ شاربها، اور اللہ کی لعنت ہے اس شخص پہ جو خمر کو پیتا ہے، جو نشے والی چیزوں کو پیتا ہے. وہ ساقیہ، اور اس کے اوپر بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے جو نشے والے چیز لوگوں کو بیچتا ہے، ان کو پلاتا ہے. وہ بائیہ، اور اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو نشے والی چیز خریدتا ہے. وہ مبداؤہا، اور اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے جو نشے والی چیز بیچتا ہے. وہ آسرہا، وہ معتصرہا، اس کے اوپر بھی اللہ کی نبی کی، انبیاء، تمام فرشتوں کی، کائنات کی تمام چرند و پرندوں کی لعنت ہے. وَآسِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا، جو شراب یا نشے والی چیزیں بننے کے لیے کسی چیز کو اگا رہا ہو. مثال کے طور پر انگور کیا ہے؟ غذا ہے بھائی، ایک پھل ہے. لیکن اگر کوئی شخص انگور کی کھیتی اس لیے کر رہا ہو کہ اس سے شراب بنایا جائے گا، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، وَعَاصِرُهَا وَمُعْتَصَرُهَا، اس بونے والے پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، اور اس کھیتی کو کاٹنے والے کے اوپر بھی اللہ اور اس کی فرشتوں کی لعنت ہے. وَحِمَالِهَا، کھیتی کرنے کے بعد کیا کرتے؟ اٹھاتا ہے. وَحِمَالِهَا، اور ان چیزوں کو اٹھا کر وہاں پہنچاتا ہے جہاں سے یہ گندی چیزیں، چرس، افیم، گانجا، شراب تیار ہوتا ہے. وَحِمَالُهَا، ان کے اوپر بھی اللہ اور اس کی ملائکہ کی، اس کی انبیاء کی لعنت ہے جو ان چیزوں کو اٹھا کر ان کارخانوں میں، ان فیکٹریوں میں لے جاتا ہے جہاں سے یہ زہر بن کر نکلتا ہے. اور یہ روایت کہاں ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 2022 کے اندر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا وعدہ ہے جو شخص نشہ آور چیزیں استعمال کرتا ہے، اور طینۃ الخبال، اللہ قیامت کے دن اس شخص کو طینۃ الخبال پلائے گا. سوال کیا یا رسول اللہ، یہ طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ کہا طینۃ الخبال وہ ہے کہ جہنم کی آگ میں جہنمی پکے گا، جلے گا نہیں، پکے گا، اور اس کی پکنے سے جو پیپ، جو رس اس سے نکلے گا، اس رس کو خبال، طینۃ الخبال کہا گیا.
کہا وہ رس جب نکلے گا، جب ابلے گا، جب وہ گلے گا، اس سے وہ جب رس نکلے گا، طینۃ الخبالہ، پھر ان جہنمیوں کو، ان شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا، اسارۃ اہل النار، جہنمیوں کو ہمیشہ ہمیشہ وہ چیزیں پلاتا رہے گا، 40 دن تک نشہ کرنے والوں کی نماز قبول نہیں ہوتا۔ اور اگر نشہ کرنے کے 40 دن کے اندر وہ مر گیا، اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ اور نشہ کرنے والا نشہ کرتے ہوئے مرا، اس کے جسم کے اندر نشے کی ذرا سے بھی ایک بوند باقی ہے، اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ اس شخص کے اوپر جنت کی ہوا، جنت کی فضا اور جنت کی نعمتیں حرام ہیں۔